جسٹس ناصرہ اقبال، ان کی یہ تھیں ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پاک ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی، یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے۔ اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی۔ یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایز کو پکڑ لیا، کراچی کے اندر ایم این ایز کو پکڑ لیا انہوں نے۔ تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے۔ جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کو بھی تفتیش ہو تو باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں۔ ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت، اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، خوف کے تحت۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا۔ سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔